جھکنے کی اجازت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت ضرور ہوتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اب وہ کتنا معمولی مقدار ہے، ایک سیکنڈ سے کتنی معمولی مقدار ہے کہ وہ رکتا ہے، اگرچہ ہماری آپ مشین اسے پتا نہیں پاتی کہ ہاں سورج رکا ہوا، لیکن اس کے علاوہ ہٹ کر کے جس دن سے سورج شروع ہونا شروع کیا ہے اس کی حرکت ہے مستقل. یہ ایسی مشین اللہ تعالیٰ لگا دی ہے، نہ تو وہ اس کا کوئی پرزا پرانا ہوتا ہے، نہ تو اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، بالکل برابر اسی رفتار سے اپنا چل رہا ہے. اس لیے کہ پرانی ہوتی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ رفتار اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن آج تک صرف ایک بار سورج اپنی حرکت کو چلتے ہوئے روک دیا. مجھے معلوم ہے یقیناً تو بھائی صاحب بتائے ہوں گے لیکن آپ لوگ بھول گئے. ہاں دیکھیے یوشع بن نون، جیسا کہ صحیح ابن حبان وغیرہ میں، مسند احمد میں وہ حدیث ہے کہ ایک بار جو ہے سورج عصر کے وقت وہ رک گیا تھا، ورنہ اس کے اندر کوئی، البتہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ سورج مشرق کے بجائے کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. اور جس دن سورج طلوع ہو جائے گا مغرب کے طرف سے، اس دن سے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نہ تو کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا، نہ تو فسق اور فجور سے کسی کی توبہ قبول کی جائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. دوسری چیز دابت الارض کا خروج. اور دابت الارض کا خروج صحیح احادیث پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت دابت الارض کا خروج ہوگا. ایک جانور ہوگا لیکن عام جانور سے وہ مختلف ہوگا. اس کی کیا شکل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی جو شکل بیان کی جاتی ہے حدیثوں میں اس کی صحیح شکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عجیب غریب جانور ہوگا، وہ عام جانوروں سے مختلف ہوگا اور انسان سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ہاں یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے یہ قدرت دے گا اس جانور کو، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی جس سے مومن کے چہرے پر اشارہ کرے گا تو اس کا چہرہ بالکل روشن ہو جائے گا، اور کافر کے چہرے پر ایک دھبا لگ جائے گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ شخص مومن ہے اور یہ شخص کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ دابہ خارج ہوگا جو ظاہر ہوگا یہی بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں تو مومن ہے، اب یہ کبھی کافر نہیں ہوں گے، اور فلاں فلاں کافر ہے جن کا ایمان مقبول ہونے والا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ دخان ہے، دھواں. بالکل چاروں طرف پوری زمین کو دھواں چھائے، کوئی بھی روئے زمین کا حصہ ایسا نہیں رہے گا جو باقی رہ جائے، اور اس سے مومن کو زکام جیسی کیفیت محسوس ہوگی. لیکن عام لوگ، کافر لوگ جو ہوں گے ان کے جسم میں داخل ہوگا تو بڑی سخت تکلیف ہوگی، اور ان کے رگوں سے یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں نا ان کے اس وقت پسینہ نہیں نکلتا، ایسے دھواں باہر نکلے جس قدر تکلیف ہوگی یہ رحمان رحم. تو دھواں وہ بھی جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد اس طرح دجال کا خروج ہے. ظاہر بات دجال سب سے برا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا. اتنا عظیم فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی ظاہر نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگیں، ہے کہ نہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اس کے فتنے سے ہم اور آپ پناہ چاہیں. بلکہ بعض روایات حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ فتنہ اتنا شدید، اتنا عظیم ہوگا کہ حسان بن عطیہ جو ایک تابعی ہے، صحیح سند سے ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف 12,000 مرد اور 6,000 عورتیں ہوں گی جو دجال کے فتنے سے معروف ہیں. اتنا عظیم فتنہ. کیوں؟ آج ہم اور آپ دیکھیے، ایک تاجر ہے جب دیکھتا ہے کہ ہماری دکان نہیں چل رہی ہے تو اپنا سودا چلانے کے لیے جھوٹ بولنا کا سہارا لے لیتا ہے، اگر کہ پکا نمازی ہی کو نہیں ہے. بسا اوقات ایک نوکری نہیں ملتی ہے لیکن دیکھتا ہے کہ جگہ شریعت کی مخالفت، نماز پڑھنے کی موقع کم ملے گا، لیکن بہت سے نمازی ہیں کہ مال کی لالچ میں اور مجبور ہو کر کے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چل جائے کہ دجال جب آئے گا تو دجال سے پہلے
قدر خشک سالی ہوگی کہ زمین پر کوئی سبزہ باقی نہیں رہ جائے گا، سخت بھوک مری ہوگی سب کو۔ دجال کا معاملہ لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اللہ کے رسول نے ارشاد سنا ابو داؤد میں کہ جو دجال کے بارے میں سن لے اس کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن دجال کے سامنے جب ظاہر ہوگا تو ایسے کرشمے ظاہر کرے گا، دجال کے سامنے جب پہنچے گا تو اس کا ایمان خطرے پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت دے گا کہ جس شخص سے کہے گا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہو کر کے کہیں کہ میں تمہارا رب ہوں تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ایمان دو شیطان اس شخص کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہو کر کے کہیں گے بیٹے ان کی بات مان لو، تمہارے خدا تمہارے رب۔ تو دجال کے فتنہ ظاہر ہونے سے پہلے اس لیے آپ کے مسلم عام میں آپ کی حدیث ہے آپ وسلم کی ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب ظاہر ہو جائے گی، نہیں تین فتنوں سے جو آدمی بچ گیا وہ بچ گیا۔ موت ہی میری وفات، آپ وسلم کی وفات، اس لیے جانتے ہیں کہ آپ وسلم وفات کے بعد کتنے لوگ پورے عرب کے لوگ تین شہروں کے علاوہ عمومی طور پر لوگ مرتد ہو گئے، مکہ، مدینہ اور کون تیسرا شہر ہے؟ تیسرا شہر کون ہے جس کے لوگ فطرے کے اندر نہیں پڑے آپ کی وفات کے بعد؟ طائف۔ تین شہر کے لوگ فطرے سے محفوظ رہے، بلکہ عرب کی تمام جہاں لوگ اسلام قبول کیے تھے، خاص طور پر بادیہ کے علاقے کے لوگ عمومی طور پر کوئی کہہ دیا کہ ہاں اگر نبی ہوتے تو ان کا انتقال کیا ہوگا، کوئی کہتا جب نبی تھے تو ہم نے اپنی زکات دے رہے تھے ان کو اپنی زکات نہیں دی، یعنی مختلف قسم کے فتنے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو جو شخص اس وقت محفوظ رہ گیا فتنے سے گویا کہ وہ کبھی فتنے پڑنے والا نہیں۔ دوسرا دجال، جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ گیا قیامت تک اسے کوئی فتنہ پڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ ایک گاؤں سے اس کا گزر ہوگا دجال بدبخت، گاؤں والے سخت بھوک مری پریشان حال، ان کے جانوروں کے تن سوکھے ہوئے ہوں گے، کہیں سبزہ نہیں ہوگا، کہیں پانی نہیں ہوگا، ان کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا تم مجھے خدا مانتے ہو نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں۔ آسمان کو حکم دے گا بارش کو، فوراً زمین کو حکم دے گا سب سے نکل آئیں گے، جانور ان کے باہر جس کے تن چھاتیاں جانوروں کی سوکھی ہوئی ہوں گی باہر سے آئیں گی تو دیکھیں گے اس کے اندر دودھ ہے، سب لوگ مان لیں گے ہاں ہمارے خدا ہی ہمارا خدا ہی۔ دوسرے گاؤں سے گزرے گا، ان کے ہاں ہر قسم کا مال موجود ہوگا، لیکن ایمان لانے کے لیے کہے گا ایمان نہیں لے آئیں گے تو حکم دے گا ساری زمین کیا ہے؟ خشک ہو جائے گی۔ تو اس فتنے سے محفوظ رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کی چوتھی چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تیسری چیز جی دابۃ الارض، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جس سے متعلق قرآن مجید کے 20ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ان سے باتیں کرے گا وہ جانور۔ دوسری چیز، تیسری چیز دھواں ہے، چوتھی چیز دجال، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ خاصۃ احدکم، ایک ایسی چیز جو ہر شخص کے ساتھ خاص ہے، ہر شخص کے ساتھ خاص، یہ موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب موت آئے گی کسی کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آدمی لاکھ جمع کیا رہے گا، مال عمل کرنا چاہے، جہاں موت آ گئی ایک بھی پیسہ خرچہ کرنے کی اس پر طاقت نہیں، حالانکہ وہ کہے گا ربنا ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کر دے، ہم وہ عمل کریں جو اب تک عمل نہیں کرتے رہے، لیکن انہیں موقع نہیں ملے۔ جو مال ہم چھوڑ کر کے آئے دوبارہ جا کر اسے خرچ کر لیں، لیکن اس موقع نہیں ملے، موت۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ امر العامہ۔ امر العامہ کی تفسیر علماء نے دو کی، ایک تو قیامت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اوپر قیامت آنے والی ہے، اور دوسری چیز ایسا فتنہ ہے جو پورے شہر کو، پوری امت کو، پورے قوم کو اپنے قبضے میں لے لے، ایسا فتنہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فتنے کا وقت آنے سے پہلے عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس لیے یہ وقت کیا ہے؟